زیادہ تر مصنفین سچی کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ کچھ حالیہ پاکستانی ڈرامے ایسے تھے جو یا تو مکمل طور پر سچی کہانیوں پر مبنی تھے یا مصنفین نے حقیقی زندگی کے واقعات سے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ بعض اوقات ڈرامے میں ہونے والے تمام حقیقی واقعات اور کہانی کا مرکزی موضوع کسی ایسی چیز سے جڑا ہوتا ہے جو حقیقت میں پیش آئے ہوں۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے فائزہ افتخار نے لکھا تھا، اسے بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ سائمہ نور، ساجد حسن، عائشہ خان، صبور علی، ٹیپو، ناہید شبیر اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل تھے۔ مریم انصاری نے مرکزی کردار ادا کیا۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے مکمل طور پر فائزہ افتخار کی اپنی والدہ کی سچی کہانی پر مبنی تھا۔ یہ ان کی ماں کو خراج تحسین تھا جس نے بااختیار اور روشن خیال بیٹیوں کی پرورش کے لیے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ لڑکی کا بچہ پیدا کرنا کتنا نعمت ہے۔ سائمہ نور نے ناہید کا کردار ادا کیا جس کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا تھا کیونکہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ رہائی کو فرت اشتیاق نے لکھا تھا جس کی ہدایت کاری مہرین جبار نے کی تھی۔ کشف فاؤنڈیشن اور MD پروڈکشن چینل نے پروڈیوس کیا تھا۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ سمینہ اعجاز، سمینہ پیرزادہ، ثانیہ شمشاد، دانش تیمور، نوشین شاہ نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا۔ رہائی پہلا پروجیکٹ تھا جسے جزوی طور پر کشف فاؤنڈیشن نے فنڈ کیا تھا۔ اس نے کم عمری کی شادی کے مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کی جو پاکستان کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر رائج ہے۔ مصنف فرت اشتیاق نے کشف فاؤنڈیشن کی مدد سے خواتین کی کہانیاں سنی اور اس کا نتیجہ ایک اسکرپٹ تھا جسے بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ صدقے تمہارے کو خلیل الرحمان قمر نے لکھا تھا اور اس کی ہدایت کاری محمد احتشام الدین نے کی۔ یہ ڈرامہ ہم پر نشر ہوا اور سٹار کاسٹ میں ماہرہ خان، عدنان ملک، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، فرحان علی آغا، شمل خان اور ثانیہ شمشاد جیسے بڑے نام شامل تھے۔ خلیل الرحمان ہمیشہ اپنی جرأتمندانہ کہانیوں اور پیچھے نہ ہٹنے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن صدقے تمہارے میں ایک اور انتہا تھی کیونکہ یہ خلیل الرحمان کی اپنی کہانی تھی اور انہوں نے واضح کیا کہ ڈرامے میں ایک بھی سین ڈرامہ نگاری کے لیے شامل نہیں کیا گیا۔ خلیل الرحمان نے ایک ایسی محبت کی کہانی لکھی جس کا اختتام خوشکن نہیں تھا۔ ڈرامے میں خلیل کا کردار عدنان ملک نے ادا کیا اور ماہرہ خان نے شانو کا کردار ادا کیا جو خلیل کی زندگی کی محبت تھی۔ اس شو کے لیے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے اپنی ذاتی زندگی کی ایک کہانی کے ویژن کے بارے میں بات کی اور ایک مصنف کو اس طرح کی اپنی کہانی لکھنے کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے۔ میں ستارہ ڈرامہ سیریل میں ستارہ فائزہ افتخار نے لکھا تھا جس کی ہدایت کاری سیمہ طاہر خان نے کی تھی اور یہ TV1 پر نشر ہوا۔ کاسٹ میں صبا قمر، انم فیاض، نعمان اعجاز، عائشہ گل، میکال ذوالفقار، احسن احمد، راشد فاروقی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ میں ستارہ ایک غیر معمولی ڈرامہ تھا جو فلم انڈسٹری کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کی زندگیوں پر مبنی تھا۔ ستارہ کا کردار خاص طور پر فلم انڈسٹری کی سب سے مشہور اداکاروں میں سے ایک سے متاثر تھا۔ صبا قمر نے ستارہ ایک غریب لڑکی کا کردار ادا کیا جو اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ واقعی پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کس طرح بعض اوقات اداکاروں کو ایک ہی وقت میں بہت سی مشکل لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں۔ رسوائی کو نائلہ انصاری نے لکھا تھا جس کی ہدایت کاری روبینہ اشرف نے کی تھی۔ ثنا جاوید، میکال ذوالفقار، سیمی راہیل، محمد احمد، ارسا غزل، عثمان پیرزادہ، اسامہ طاہر اور دیگر کاسٹ میں شامل تھے۔ مصنف نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ رسوائی میں جو المناک واقعہ دکھایا گیا وہ اصل میں دو دریا میں پیش آیا کہ کس طرح ایک باپ نے اپنے دوست کی بیٹی کو بچایا جبکہ اس کی اپنی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا۔ اس ڈرامے کو لکھنے کا بنیادی مقصد یہ دکھانا تھا کہ لڑکی کو اغوا کاروں کے گھر واپس بھیجنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ انکار کا اسکرپٹ ظفر معراج نے لکھا تھا اور اس کی ہدایت کاری کاشف نثار نے کی تھی اور یہ ہم TV پر نشر ہوا۔ اس کی معروف کاسٹ میں یمنا زیدی، عمران اشرف، سمی خان، ریحان شیخ، نور الحسن، منزہ عارف اور دیگر شامل تھے۔ اگرچہ ڈرامہ بنانے والوں نے کبھی بھی سچی کہانی کے طور پر فروغ نہیں دیا لیکن یہ واضح طور پر ختیجہ صدیقی کی حقیقی زندگی کی جدوجہد اور کہانی سے متاثر تھا۔ ختیجہ صدیقی کو ان کے کلاس فیلو نے دن کی روشنی میں چھرا گھونپ دیا اور انصاف کے حصول کے لیے کئی سال تک لڑتی رہیں۔ پیارے افضل کو خلیل الرحمان نے لکھا تھا جس کی ہدایت کاری ندیم بیگ نے کی تھی۔ پیارے افضل ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ کاسٹ میں افضل علی عباسی، ثنا جاوید، عائزہ خان، سہیل علی ابڑو،
فردوس جمال، انوشی عباسی، صبا فیصل جیسے ستارے شامل تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس ڈرامے کا خیال دراصل ایک حقیقی زندگی کے واقعے سے آیا ہے، جسے خلیل الرحمن اکثر اپنے دوستوں کو سنایا کرتے تھے۔ ایک انٹرویو میں خلیل الرحمن قمر نے افضل نامی کالج کے دوست کے بارے میں بتایا، جس کی ذاتی زندگی کے بارے میں خلیل الرحمن نے آخر کار اسکرپٹ لکھ دیا۔ باغی ڈرامہ سیریل شازیہ خان نے لکھا تھا، جس کی ہدایت کاری فاروق رند نے کی تھی۔ باغی اردو 1 پر نشر ہوا اور اس میں صبا قمر، عثمان خالد بٹ، خالد ملک، علی کاظمی، عرفان کھوسٹ، سرمد کھوسٹ، گوہر ممتاز، صبا فیصل نے اداکاری کی۔ قندیل بلوچ کی زندگی سے متعلق اس ڈرامے میں صبا قمر نے قندیل بلوچ کا کردار ادا کیا اور اس ڈرامے میں قندیل بلوچ کی حقیقی زندگی کو دکھایا گیا۔ میرے پاس تم ہو ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو خلیل الرحمن قمر نے لکھا تھا۔ ہمایوں سعید، عائزہ خان، عدنان صدیقی، سہیرا ندیم نے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ خلیل الرحمن قمر اکثر اپنے کردار اور کہانیاں حقیقی زندگی کے واقعات پر مبنی لکھتے ہیں۔ ہمایوں سعید اور خلیل الرحمن دونوں نے ناظرین کو حیران کر دیا جب انہوں نے شیئر کیا کہ میرے پاس تم ہو ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ میرے پاس تم ہو کی کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ لازوال محبت اور بے وفائی کی کہانی تھی۔ ڈرامہ سیریل ڈنگ محسن شاہ نے لکھا ہے اور اسے بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور اس میں بلال عباس، ثنا جاوید، نعمان اعجاز، لیلا واسطی اور دیگر کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ ہراساں کرنے کے جھوٹے الزام پر مبنی تھی جو اس میں ملوث بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تاہم ڈرامہ سیریل زبردست ہٹ ثابت ہوا ہے۔ خانی ڈرامہ سیریل خانی اسما نبیل نے لکھا تھا اور اس کی ہدایت کاری انجم شہزاد نے کی تھی۔ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا اور کاسٹ میں فیروز خان، ثنا جاوید، سمن انصاری، محمود اسلم، راشد فاروق، سلمہ حسن، کوی خان اور سیمی پاشا شامل تھے۔ خانی ان ڈراموں میں سے ایک تھا جو سچی کہانیوں پر مبنی تھا۔ ڈرامے کی کہانی ایک المناک واقعے پر مبنی تھی جسے میڈیا پر بار بار اجاگر کیا گیا۔ اس میں ایک جاگیردار کے بیٹے کے ہاتھوں ایک متوسط طبقے کے نوجوان کا المناک قتل شامل تھا۔ اصل واقعہ نے نظام کی کمزوریوں کو اجاگر کیا کیونکہ آخر میں 52 لوگ بچ گئے تھے۔ الو برائے فروخت نہیں یہ ڈرامہ آمنہ مفتی نے لکھا تھا، جس کی ہدایت کاری کاشف نثار نے کی تھی اور اسے ہم پر نشر کیا گیا۔ اس میں نعمان اعجاز، ارسا غزل، صبا قمر، سہیل احمد، جمنہ زیدی، عمیر رانا، عظمیٰ حسن، سلیم معراج شامل تھے۔ الو برائے فروخت ایک ڈرامہ تھا جو سچی کہانیوں پر مبنی تھا۔ الو برائے فروخت نہیں ہیوس اور انتقام کی کہانی تھی۔ ڈرامے کے مختلف ٹریک تھے جس میں دکھایا گیا تھا کہ پیسے کی محبت کس طرح رشتوں کو تباہ کر سکتی ہے اور پاکستان کے بعض دیہی علاقوں میں مرد تنازعات کو حل کرنے کے لیے خواتین کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تتلی ڈرامہ سیریل تتلی سمینہ اعجاز نے لکھا تھا، جس کی ہدایت کاری احمد بھٹی نے کی تھی۔ یہ اردو 1 پر نشر ہوا اور مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عامر، علی عباس، عماد عرفانی، توقیر احمد، عابد علی، صبا فیصل، سیمی پاشا شامل تھے۔ تتلی ایک لڑکی کی سچی کہانی تھی جو اپنے غرور اور لالچ کی وجہ سے سب کچھ کھو دیتی ہے۔ ہانیہ عامر نے نائلہ کا کردار ادا کیا اور ایک خوبصورت لڑکی جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی شادی ایک متوسط گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس ڈرامہ میں ازواجی زندگی کے مسائل کو دکھایا گیا تھا۔ میری گڑیا کو رادین شاہ نے لکھا تھا، جس کی ہدایت کاری علی حسن نے کی تھی۔ یہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور کاسٹ میں محسن عباس حیدر، سونیا حسین، ثانیہ سعید، ساجد حسن، عائشہ خان شامل تھی۔ میری گڑیا کی مرکزی کہانی کئی چھوٹی لڑکیوں کے المناک اور وحشیانہ قتل اور خاص طور پر زینب کے قتل پر مبنی تھی۔